نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری مسجدوں میں یہ جو موقع بموقع جمعہ میں اور اس کے علاوہ بیانات ہوتے ہیں، یہ بیانات کوئی رسمی فارمیلٹی نہیں ہے۔ جیسے فنکشن ہوتے ہیں، فنکشن میں لوگ پروگرام کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی جمعہ ہمارا فنکشن کا دن نہیں ہے تو اس میں بیان کا پروگرام کر لو، یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن بنایا ہے۔ یہ تو ابھی آج کل ایسا ہو گیا کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوتی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ 8-10 مسجدوں والے مل کر ایک مسجد میں سب جمع ہوتے تھے، جامع مسجد میں۔ ابھی ہم لوگ یہاں 25ویں روزے میں پہنچے، ہم سفر میں تھے ہم لوگ، تو ہم پہنچے بھٹکل سے۔ بھٹکل کرناٹک کا ایک شہر ہے، ان کے شہر میں 94 مسجدیں ہیں، 92 مسجدیں ہیں، کتنی؟ 92۔ اور پورے 92 مسجدوں میں جمعہ کی نماز 8 مسجدوں میں یا 9 مسجدوں میں ہوتی ہے، تو پورا شہر ایک مسجد میں جمع ہوتا ہے۔ تو پھر اور تو مسجدیں بڑی بہت بڑی مسجدیں ہیں، اور وہ 2-2, 3-3 فلور کی، پھر وہ فل ہو گئی، پھر انہوں نے دوسری میں انتظام کیا۔ اس طرح 92 مسجدوں والوں کو 9 مسجدوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز ایک مسجد میں نہیں ہوتی، ایک مسجد میں ہوتی تھی، اطراف والے سارے جمع ہوتے تھے، تو اس میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا تھا، خیر خیریت پوچھنے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ محلے والے روزانہ کی نماز میں مل لیں گے تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں، گاؤں والے جمعہ کی نماز میں مل لیں گے، گاؤں والے، اور پورے شہر والے، بستی والے عید کی نماز میں ملیں گے، اور دنیا کے لوگ حج میں ملیں گے۔ اللہ پاک نے ہر ایمان والے کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا رکھا ہے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے والا بنایا۔ تو محلے والے روزانہ کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور گاؤں والے، بستی والے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی ملاقات کے ذریعے سے ایک دوسرے کی خیریت سمجھیں گے، دوسرا وہ جس لیول کا جیون جی رہے ہیں اب آگے ان کو کس بات پر ڈالنا ہے اس کا بہترین موقع ہوتا ہے جمعہ کا بیان، کیونکہ سب قسم کے لوگ آتے ہیں جمعہ کی نماز میں۔ اگر کوئی کمزور سے کمزور بھی ہے نماز میں، وہ بھی بیچارہ نماز میں آتا ہے، 5 وقت کا نمازی تو آتا ہے، مگر جو جمعہ کا نمازی ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر اس میں خطبہ مسنون کیا گیا، خود پڑھتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں سے 2 کر دی۔ علماء فرماتے ہیں 2 رکعتیں جو ظہر کی تھی وہ، اور 2 کی جگہ پر خطبہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو جائے تو بات بھی نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اذا حضر الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ خطبے کا اتنا وزن ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی نماز شروع نہ کرے، کوئی بات بھی نہ کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بات کرتا ہو تو اس کو یہ بھی نہ کہے خاموش ہو جا، یہ بھی بات ہو جائے گی، کہ یہ نماز کا ایک بھاگ ہو گیا، گویا نماز کا ایک بھاگ ہو گیا۔ تو اس خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ خطبے کی کتاب میں دیکھو گے، خطبے کی کتاب میں یہ ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ، تو اس کا پہلا اٹھوڑیہ کیسا کرنے کا وہ پہلے اٹھوڑیے کے خطبے میں، پھر اس کا دوسرا ہفتہ وہ کیسے کام کرنے کا وہ دوسرے خطبے میں، پھر تیسرے ہفتے میں کیسا وقت گزارنے کا وہ تیسرے میں، پھر چوتھے ہفتے میں کیسے وقت گزارنے کا وہ چوتھے ہفتے میں۔ اب وہ جائے گا، پھر شوال آئے گا، تو شوال میں پہلا جو خطبہ آئے گا کہ شوال کا مہینہ کیا چیز ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا کام کیے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں ذکر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ سننے والا مجمع شوال کا مہینہ اس کی روشنی میں گزارے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، ہم عربی سمجھتے ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں لوگ،
اردو میں کہ بھائی آج کے خطبے میں یہ چیزیں ہیں. یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ ہم سے متعلق جو چیزیں جس مہینے کی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم آنے والے دنوں کو اس کے مطابق گزارنے والے بنے. کیونکہ ایمان والے کے متعلق روزانہ دو چیزیں متوجہ ہوتی ہے. روزانہ ایمان والے کی طرف دو چیزیں آتی ہے. ایک روزانہ اس کی طرف اللہ کی نعمتیں آتی ہے. آج صبح اٹھے ہو تو کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا. یہ اللہ کی نعمت آئی ہے. زندگی اللہ کی نعمت آئی. ایک ایک سیکنڈ میں سانس لے رہے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں آ رہی ہے. یہ اعضاء جسم سب ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو بندہ ایسا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس پر ہر حال میں نچھاور ہوتی رہتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھو کہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے کہ اچھا خاصا بیٹھا تھا اور ایسا ہو گیا. رات کو سویا تھا اور صبح اٹھا ہی نہیں. جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا ہو گیا. اچانک کے حادثات ہوتے ہیں. حادثات کوئی کہہ کر تھوڑی ہوتے ہیں. حادثہ کہہ کر ہوتا ہے، وہ تو اچانک ہوتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہر نعمت کے بعد شکر کے بول دعاؤں میں ہیں. ہر نعمت کے بعد کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا. اگر کھانا ملتا نہیں تو بھی مسئلہ، اور کھانا ملتا اندر پچتا نہیں تو بھی مسئلہ. کتنوں کو ہضم نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا ہضم نہیں ہوا تو بیمار ہو گئے. ان نڑی میں سے جانے کے بجائے سواس نڑی میں چلا گیا. کیا کرو گے؟ سواس نڑی ہم کوئی ڈفرنس کرنے جاتے ہیں کہ سواس نڑی میں جانا تو ان نڑی میں جانا تھا ان نڑی میں اور چلا گیا سواس نڑی میں. ایک دم چھینک آتی ہے. کبھی چھینک آتی ہے نا تو کیا ہوا کہ اس طرف جا رہا تھا تو اللہ نے اندر ایسا نظام بنایا کہ ایک دم چھینک آئے گی کہ اس کو بیک کرے گا، ایک دم واپس کرے گا. یہ سب اللہ کے انعامات ہیں. اس لیے تھوڑی بھی بات ہوتی ہے صبح اٹھے تو فوراً کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ میں تو مر گیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندہ کیا. ورنہ آدمی تو نیند میں ہے. پانی پیا تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پلایا. اگر پانی اندر نہ جائے تو کتنوں کو نہیں جاتا تو یہاں سوراخ کرتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ سوراخ کرتے ہیں. کھانا نہیں جاتا تو سوراخ کر کے لکوڈ دیتے ہیں. اگر اندر چلا جائے باہر نہ آئے تو پیشاب بند ہو گئی، استنجا بند ہو گیا. اسی لیے استنجے سے نکلتے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ یہ مجھ سے تو نے دور کیا. کہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا دھیان کروایا جاتا ہے کہ تم پر اللہ کی مہربانی ہوئی ہے. ورنہ اسی وقت میں اور بھی وہ ہے کہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی. کتابوں میں آتا ہے کبھی ہاسپٹل جایا کرو تو پتہ چلے گا جن نعمتوں میں تم ہو اس نعمت میں وہ بندہ کتنا پریشان ہے. آنکھ کی نعمت میں تکلیف آ گئی، گھٹنوں کی نعمت میں تکلیف آ گئی، اور پتہ نہیں جسم میں پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں آ گئی. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر گئے تھے تو ہمارے بزرگوں سے ایک آدمی دعا کے لیے کہنے آیا کہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہ آنکھوں کا کینسر ہو گیا ہے. آنکھوں کا کینسر. چھوٹا سا بچہ ہے. ابھی ہم لوگ بڑودا آ رہے تھے تو ایک صاحب راستے میں تھے تو دعا کے لیے بزرگوں سے، تو 5 سال کا بچہ ہے کہ بلڈ کینسر ہو گیا. 5 سال کا بچہ ہے، بلڈ کینسر ہو گیا. اور وہاں ابراہیم صاحب کے پاس ایک آدمی مسجد میں بیٹھے بیٹھے یوں سوتا تھا. ارے تم لیٹ کر سو جاؤ. کہ نہیں میں لیٹ نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ جو اناج اندر جاتا ہے تو یہاں اللہ نے فٹ بال کی طرح ایک ڈھکن رکھی ہے کہ اناج کے جانے کے بعد وہ ڈھکن بند ہو جاتی ہے. میری وہ ڈھکن خراب ہو گئی ہے تو اب میں لیٹتا ہوں تو اناج واپس آتا ہے. تو اب میں لیٹ ہی نہیں سکتا ہوں. مولانا سے کہہ رہا تھا وہ کیوں جیسے فٹ بال میں پانی جاتا ہے تو فٹ بال کا ڈھکن بند ہو جاتا ہے. کہ میرا وہ فٹ بال کا ڈھکن بگڑ گیا ہے. اب اگر میں کھاتا ہوں یا پانی پیتا ہوں اور لیٹوں گا تو وہ واپس ریٹرن آتا ہے. وہ ایسا ڈھکن بند ہوتا ہے کہ آدمی کو الٹا لٹکا ہو تو بھی کھانا باہر نہیں آتا ہے. اللہ بولو بھائی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے صبح ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرو. کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کرو. پانی پیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. استنجا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں برکت ہو جاتی ہے.
नाशुक्री पर नेमतें खत्म हो जाती है, नाशुक्री पर। तो दो चीजें अल्लाह बंदों की तरफ हर हाल में चलती है, एक अल्लाह की नेमतें चलती रहती है हर हाल में, दूसरा अल्लाह के अहकामात चलते हैं। अब सुबह उठे थे तो फजर की नमाज हमारे ज़िम्मे फर्ज नहीं थी, फिर फजर का टाइम हुआ तो फर्ज हुई। रात के वक्त हम पर आज का रोजा फर्ज नहीं था, क्यों? कि अभी टाइम ही नहीं हुआ था। असर की नमाज अभी हम पर फर्ज नहीं है, हम पर असर की नमाज का फर्ज होगी जब असर का वक्त शुरू होगा तो असर की। मगरिब की नमाज हम पर अभी फर्ज नहीं है, मगरिब की नमाज का फर्ज होगी जब हम मगरिब के टाइम में पहुंचेंगे। तो दो चीजें बंदों की तरफ चलती है, एक अल्लाह के इनामात चलते हैं और एक अल्लाह के अहकामात चलते हैं। अभी हम जुमा में पहुंच गए, जुमा फर्ज हो गई। अगर हम जुमा के वक्त से पहले ही मर जाते तो हमको जुमा का हिसाब नहीं देने का था, लेकिन अब जुमा के टाइम में पहुंच गए तब जुमा हम पर फर्ज हो गई, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जो बयानात हमारे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमें मौके ब मौके के अल्लाह के जो अहकामात हमारी तरफ आते हैं उसकी फिक्र हमारे अंदर आ जाए, और अल्लाह की जो नेमतें हमारे पास आती है उसकी भी फिक्र आ जाए। वरना आदमी दोनों में गफलत करता है, दोनों चीजों में गफलत करता है। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करता है तो उसको ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह की ये नेमत है मुझ पर, वो उसको अपनी तरफ से समझता है कि मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैंने ऐसा किया। इसलिए बाज़ मरतबा अल्लाह पाक नेमतें ले भी लेते हैं, मालदार भी बना देते हैं, कभी गरीब भी बना देते हैं। आप मार्केट में देखना बहुत सारे वो लोग मिलेंगे कि जिनके अब्बा मालदार थे, छोकरों को अल्लाह ने गरीब कर दिया, और बहुत सारे वो भी मिलेंगे कि जिनके अब्बा गरीब थे, अब बेटों को मालदार कर दिया। ये अल्लाह का निजाम है, ये इबरत बनाई अल्लाह ने, इस दुनिया को इबरत की चीज कि उसमें देखो कि हम ऐसा सब करते रहते हैं, ताकि कोई ये भरोसा ना करे कि मैं करता हूं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, 800 साल का राजपाट भी अल्लाह देते हैं, मुगलों को दिया, और जब देते हैं तो उनके बच्चों को एक थाली में गर्दनें कटी हुई मिली। आखिरी जो बादशाह था जफर, हमारे मुल्क का आखिरी बादशाह मुगलों में वो जफर था, तो उसके मुतालिक है कि उसको यहां दफन होने की जगह भी नहीं मिली, रंगून में दफन हुआ। तो उसने मरते मरते जो अशआर पढ़े थे उसमें पढ़ा था, कितना बदनसीब है जफर के 2 गज जमीन मिली दफन के लिए सोए यार में। तो उसको यहां दफन होने की जगह भी नहीं मिली। अंग्रेज ने उसके 5 बेटों की गर्दनें काटी, और जब खाने के लिए थाली पेश की, पांचों की गर्दनें अंदर थी। तो अल्लाह राजपाट दे तो 800 साल तक दे, और ले ले तो 5 बेटों की एक साथ गर्दन भी ले ले। ये सब अल्लाह का इनाम, अल्लाह का निजाम है। तो कोई आदमी अल्लाह की इन नेमतों में अल्लाह का बागी न बन जाए। इन नेमतों में अल्लाह का, जब आदमी को इन चीजों का ध्यान नहीं होता तो अक्सर ऐसा होता है कि आदमी अल्लाह की नेमतों से ही अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह की नेमत से ही। मिसाल के तौर पर आंखें अल्लाह की नेमत, तो उससे न देखने की चीजें की तो उन आंखों से अल्लाह को नाराज किया। कान अल्लाह की नेमत है, अभी मैंने सुना आंखों का कैंसर हो गया, तो मुझे भी हो सकता था, अल्लाह ने बचाया है मुझे, तो कब मुझे अल्लाह ने बचाया तो उससे मैं अल्लाह को नाराज करूंगा। जबान अल्लाह की नेमत है, एक साहब की जबान काट रहे थे, क्या हुआ कि जी जबान में बीमारी लगी तो थोड़ी सी काट डाली, तो मेरी जबान में भी तो लग सकती थी। अब मुझे अल्लाह ने जबान दी तो मैं कैंची की तरह इस्तेमाल करूं, जो चाहे बोलूं, जिसको चाहे बोलूं, मैं बोलने में आजाद हो गया। किताबों में आता है जहन्नम में ले जाने वाली सबसे बड़ी जो चीज है वो जबान, कि जबान के जरिए से आदमी जहन्नम में जाएगा। इन अल्लाह की नेमतों का आदमी को ध्यान रहे कि ये अल्लाह की तरफ से है। जब ये ध्यान रहता है तो आदमी अपने आप को लगाम डालकर रहता है, लगाम डालकर। वो लगाम डालने वाली जो जिंदगी है उसको बंदगी वाली जिंदगी कहते हैं। कौन सी जिंदगी? जैसे एक नौकर होता है, किसी सेठ के वहां नौकरी पर चढ़ जाए तो 8 घंटे वहां ऑफिस में, तो वो कैसे भी घर का होगा, लेकिन लगाम डाला हुआ होता है तो सेठ की इशारे को देखता है, उठ तो उठ, नहीं बैठ तो, यूं घंटी दबाता है तो दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ कि मैं इतनी देर के लिए यहां बंधा हुआ हूं, तो कोई काम उनकी मर्जी के अलावा का नहीं करता। तो ये ध्यान पर अल्लाह के साथ आ जाए कि मैं अल्लाह से भी बंधा हुआ हूं, मेरे सब चीजों पर मेरे अल्लाह की लगाम है, मेरे अल्लाह के अहकामात हैं, इसको ध्यान आ जाए। अगर यहां गया तो अल्लाह का ये बंदा बन गया। अगर ये अल्लाह का बंदा बन गया तो इसके ऊपर फिर अल्लाह की नेमतों की बौछार हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो कदर करता है हम उसकी नेमतों को बढ़ाते हैं, जो कदर करते हैं हम उसकी नेमतों को
ابھی دیکھو رمضان کے مہینے میں ہم نے کھانا پینا چھوڑا تو اللہ نے روزی بڑھا دی. اب دیکھو رمضان میں ہماری 2 ٹائم ہی کھانا ہوتا ہے, تھوڑا سسٹم ہم چینج کرتے ہیں, ورنہ عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں, کم کھاتے ہیں. عام دنوں میں روز فروٹ کھاتے ہیں, اتنا جوس پیتے ہیں, اتنا لیمبو شربت پیتے ہیں, جتنی ویرائٹیاں رمضان میں ہم افطار میں کھاتے ہیں عام دنوں میں روز کھاتے ہیں. کہ رمضان میں مومن کی روزی بڑھ جاتی ہے, اور 1 ٹائم کھاتے ہیں, 2 ٹائم کھاتے ہیں رمضان میں, 2 ٹائم کھاتے ہیں, پھر سحری کے بعد بھی سحری میں کھاتے ہیں, افطار میں کھاتے ہیں, عشاء بعد بھی کھاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو کچڑ پچڑ چلتا ہے, تو کوئی بھوکا نہیں مر جاتا, بس تھوڑی سی سسٹم بدلتے ہیں. ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ بدلتے ہیں. یہاں سے سفر کرنے والے جاتے ہیں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے جہازوں میں. ہم لوگ یہاں سے امریکہ گئے تو دلی سے جہاز چلی تو 15 گھنٹے کے بعد ہم لوگ پہنچے نیو یارک. تو 15 گھنٹے تک تو کسی کو کھانا چلا, کسی کو نہیں چلا, 15 گھنٹے بیٹھے ہو. ہم لوگ یہاں سے ویسٹ انڈیز گئے تو 24 گھنٹے لگ گئے. یہاں سے ہم ایمسٹرڈم گئے 9 گھنٹے, پھر ایمسٹرڈم سے ہم لوگ پناما گئے تو 10 گھنٹے, پھر وہاں سے ٹرینیڈاڈ گئے تو 3-3.5 گھنٹے, پھر وہاں سے بارباڈوس گئے. تو کھانا تو لوگ صبر کرتے ہیں, اپنے سنجوگ کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, اور ہم نے یہاں صبر کیا اللہ کی وجہ سے صبر کیا. تو اللہ کی وجہ سے صبر کیا تو اللہ نے روزی بڑھا دی, نعمتیں بڑھا دی. تو دنیا میں مجاہدے اور لوگ بھی کرتے ہیں, پر ہمارے مجاہدے میں اور ان کے مجاہدے میں فرق ہے کہ ہمارا یہ مجاہدہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوا. تو بدلے میں کیا ملا؟ کہ بدلے میں روز روز میں اللہ نے ہماری مغفرت کی, ہماری نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا, ہماری روزی بڑھا دی, اور اللہ سے ہم کو قریب کر دیا. اور سب سے بڑا جو تحفہ ہم کو رمضان میں اللہ نے دیا کہ بندے کو اللہ معافی دے دیتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ معافی مل جائے تو کام ہو گیا. کوئی بندہ گھر میں رہتا ہو, گھر میں اس کو معافی نہ ملے تو گھر میں اس کے اوپر حالت تنگ ہو جائیں گے. کوئی آدمی گاؤں میں رہتا ہو اور گاؤں میں حالت تنگ ہو جائے, اس کو معافی نہ ملے تو گاؤں میں رہنا تنگ ہو جائے گا. تو ایسے اللہ کی زمین پر کسی کو اگر معافی نہ ملے تو زمین کا جیون اس کا تنگ ہو جاتا ہے. جو اللہ کے وہاں مجرم بن گیا اور معافی نہ ملی تو پھر زمین پر رہتے ہوئے اس کا جیون تنگ ہو جاتا ہے. یہ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, یہ جیون سے تنگ آ کر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ شوق میں تھوڑی کرتے ہیں. اللہ بھائی شوق میں کرتے ہیں. وہ زندگی سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مر جاؤ تو راحت ملے. ان کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد راحت نہیں ہے, مرنے کے بعد مسائل ہیں. تو جتنے سوسائڈ کرنے والا مجمع ہے وہ تنگ آ کر سوسائڈ کرتا ہے کہ تنگ آ گئے. یوں کہ تنگی کیسے آئی؟ کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کے لیے تنگی کے اسباب پیدا کر دیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے لشکر ہیں, ہم اپنے لشکر کو مسلط کر دیتے ہیں. للہ جنود, ہمارے لشکر ہیں. اور کتنے لشکر ہیں؟ کہ ہمارے لشکر کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں کتنے لشکر ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو, ہمارے لشکر کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا نہیں کتنے لشکر ہیں. کہ اللہ کے لشکر کیا ہے؟ کہ جیسے بڑی بڑی مخلوق اللہ کے لشکر, جیسے یہ زمین اللہ کی لشکر, اللہ ہلا دے تو پورا پھٹ جائے, سب کو اندر لے لے. سمندر اللہ کی لشکر, سونامی آیا سب پوری بستی کو اٹھا کر لے گیا. بارش اللہ کا لشکر, ٹھنڈی اللہ کا لشکر, گرمی اللہ کا لشکر. یہ سب بڑی بڑی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی لشکر. بنی اسرائیل سے اللہ ناراض ہوئے تو جوئیں بھیجی اللہ نے. جوئیں جو سر میں جوئیں پڑتی ہیں وہ سب جگہ جوئیں. اب ہٹاؤ, کیسے ہٹا لو گے؟ کھٹمل کو اللہ نے لشکر بنا دیا. کھٹمل ہی کھٹمل. ہمارے یہاں مکھیاں آ جاتی ہے تو ہم بھگا سکتے ہیں؟ دوا چھڑکتے تھک جاویں, مچھر آ جاویں تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ تو تھوڑے آتے ہیں. اگر اللہ عذاب بنا کر بھیجے تو ہم بھگا سکتے ہیں؟ کہ جیسے یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے لشکر, چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کے. تو جیسے چھوٹی مخلوق اللہ کے لشکر, تو یہ جیوتے جو نظر آتے ہیں وہ بھی سب اللہ کے لشکر. بھائی کے لیے سگا بھائی اللہ کا لشکر, مرد کے لیے بیوی اللہ کے لشکر, ہاں اولاد ماں باپ کے لیے اللہ کا لشکر. اب دیکھو مارکیٹ میں آپ کو پوچھوں, امانت داری سے بتانا کہ زیادہ تر لوگ اپنی اولاد سے راحت میں ہیں یا شکایت ہے ان کو؟ ارے بھائی بولو تو کھرے بھائی. اکثر لوگ مارکیٹ میں اپنے اولاد سے سنتوش میں ہیں یا دکھی ہے؟ بھائی ذرا زور سے بولو بھائی. ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے.
زیادہ تر لوگ دکھی ہے کہ زیادہ تر لوگ راحت میں ہیں؟ تو اولاد دکھی کرنے کے لیے تھی. اچھا اولاد کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک میری اولاد کو تو نیک صالح بنا دے. پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس جا کر یوں کہتا ہے کہ مولوی صاحب بیٹا پیدا ہوا ہے کوئی اچھا نام دے دو، تو نام بھی اچھا رکھتا ہے. جب اس کا اسکول مدرسہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کوئی ایسا مدرسہ بتا دو جس میں وہ نافرمان بن جائے، بدماش بن جائے، ایسا ہی پوچھتا ہے. تو پھر کیسا پوچھتا ہے مولوی صاحب کوئی اچھے اسکول بتا دو، کوئی اچھا مدرسہ بتا دو. تو وہ اچھا بنے اس کے اچھا اسباب اختیار کرتا ہے. ابھی وہ پیٹ میں تھا تب سے اچھا بننے کی فکر کرتا ہے. اپنی بیوی کو کہتا ہے دیکھ تو یہ بھی پڑھنا، یہ بھی وظیفے پڑھنا تاکہ بچہ اچھا پیدا ہو. پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس جا کر اچھا نام لاتا ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. تو ایسا سب کرنے کے بعد بچہ دکھ دینے والا ہونا چاہیے یا سکھ دینے والا ہونا چاہیے؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی. تو پھر یہ الٹا کیسے ہو گیا کہ یہ اللہ کا لشکر. اچھا یہ بتاؤ کہ گھر میں ہم اپنے چھوکرے کے لیے چھوکری جو لاتے ہیں وہو بنا کر جس کو لاتے ہیں تو کہیں سے بھی اٹکڑ پچو لے لیتے ہیں یا چھان پٹک کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر لاتے ہیں؟ کیسے لاتے ہیں؟ اللہ بھائی کچھ وہاں تو کرو، بولنے کا بھی روزہ ہے کیا؟ اللہ بھائی بولنے کا بھی روزہ ہے تمہارا؟ تو جواب تو دو. اپنے چھوکرے کے لیے جو چھوکری لاتے ہیں تو یوں ہی اٹکل بچوں کہیں سے بھی اٹھا کر لے آؤ چلے گا، ہم کو تو واندھا نہیں ہے. ایسا کر کے لاتے ہیں کہ چھان پٹک کر ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں. اللہ بولو تو کھرے. اچھا دوسری بات، ابھی جتنی چھوکریاں آ گئی ہے وہ ساسو سسرے کے لیے راحت کا ذریعہ ہے کہ وہ بھی دکھ کا ذریعہ ہوتی ہے؟ ذرا بولو تو کھرے، وہاں کرو کچھ. جی اللہ بول کچھ وہاں تو کرو ہے بھائی. کیا کھری بات بولی انہوں نے کہ سب تھاکیلے پاکیلے جو ہے. اکثر گھروں میں آپ جا کر دیکھو گے تو نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، ان حالات سے گزرتے ہیں. تو جب ڈھونڈنے گئے تھے 50 گھروں میں سے ڈھونڈ چھوکری نہ چلے اپنے تو وہ نہ بھائی وہ بھی نہیں کام لگے گی وہ نہ بھائی نہ. 10 گھروں کو ڈھونڈتے ہیں، 10 سے تحقیق کر کے پھر لاتے ہیں. تو وہ آئٹم کیسی ہونی چاہیے تھی؟ ارے بولو ٹاپ 10 ایسی ہونی چاہیے تھی. اور اکثر مارکیٹ میں ہم دیکھیں کہ ماتھا کا دکھا ہوا ہے کہ رات کا ذریعہ ہے. کورٹ میں جا کر آپ پوچھو کہ زیادہ کیس کس کے ہیں تو میاں بیوی کے جھگڑوں کے کیس ہیں. کھری بات ہے کھوٹی بات ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اللہ کا لشکر. دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ جیسے چاہے ایسے پلٹاتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب بندہ زمین پر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جبرائیل میں ان سے خوش ہو گیا تم بھی خوش ہو جاؤ. اور آسمان سے فرشتوں سے کہو وہ بھی خوش ہو جائیں. اور زمین کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. یوضع لهم القبول کہ سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو. تو پھر سب لوگ ان سے پریم بھاونا کرتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں ان سے ناراض ہو گیا تم بھی ناراض ہو جاؤ. اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائے. اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر ان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. پھر سگا بھائی بھائی بن جاتا ہے. اللہ بولو کیا بن جاتا ہے؟ اکثر کورٹ میں جاؤ گے 2 کے جھگڑے ملیں گے، ایک میاں بیوی کے اور ایک خاندان کے. پارکوں کے جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں. تم اکھے گاؤں میں سروے کرنا کہ پرائے لوگوں کے جھگڑوں کے کیس زیادہ ہے یا سگے بھائی بہنوں کے کیس زیادہ ہے؟ میراث کے ہوتے ہیں، میراث کے پراپرٹیوں کے. تو یہ پارکوں کے ساتھ وزر ہوتا ہے یا اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ بولو تو کھرے کچھ. تو اپنا لڑنے کے لیے تھا، اپنا زمین دبانے کے لیے تھا، اپنا حق دبانے کے لیے تھا کرنا. کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ سگا بھائی بھائی ہو گیا؟ سگا بھائی بھائی ہو گیا یہ کیسے ہو گیا؟ کہ یہ اللہ کے لشکر. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات ایسے بعض مرتبہ کرتے ہیں کہ گھر ہوتے ہوئے آدمی کو بے گھر کر دیتے ہیں. گھر ہوتے ہوئے بعض مرتبہ اللہ پاک بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا کر دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ اللہ اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا کر دیتے ہیں. تو اولاد کام کی نہیں رہی. یہ سب حالات اس وقت آتے ہیں جب بندہ ان نعمتوں میں اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں ہمارا دھیان یہ ہو کہ میرے اللہ کی طرف اللہ کی دہیش ہے، اللہ کی عطا ہے. جس طرح اللہ اس کو دینا جانتا ہے اس طرح اللہ اس کو لینا بھی جانتا ہے. اگر اس کو غلط استعمال کیا تو جس طرح ہم اپنے بیٹے کو 5-25 ہزار روپے دے دیں اور اس کے تیور بدل جائیں. اس کے تیور جب پاچن شکتی اوچھی ہوتی ہے تو تیور بدل جاتے ہیں. کون سی شکتی بولو؟ پاچن شکتی. چھوکرا سائیکل پر جاتا تھا اور بائک اللہ میاں نے دیا تو یوں ٹیڑھا بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا یوں ٹیڑھا بیٹھا ہوا.
اللہ کچھ وہاں تو کرو بھائی. تو کوئی پوچھے کس کی کمر بینڈ کیوں ہو گئی, تو کیا کہیں گے کہ اس کی پاچن شکتی تھوڑی اوچھی ہے, اس کو بائک ہضم نہیں ہوئی, تو وہاں کا بیٹھ گیا تھوڑا سا وہاں کا. اور وہ 2 ویلر والا ذرا 4 ویلر میں آ جاوے تو 1.5 فٹ اونچا ہو جاوے تو پھر تو پوچھنا کیا, ٹون بھی بدل جاتا ہے, لہجہ بھی. تو یہ کیا ہوا کہ پاچن شکتی ذرا اوچھی ہے, بائک پر سے گاڑی اس کو ہضم, اللہ میاں خوبصورتی دیتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی. اور تو خوبصورتی اس کا ماں باپ بنانے جاتے ہیں کہ اللہ میاں دیتے ہیں. تو خوبصورت بن گیا تو اس میں پتہ نہیں ہو, دن بھر میں یوں پتہ نہیں ہو, یوں کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو, دنیا بھر کے ناٹک. اللہ بھائی اللہ میاں نے تجھے خوبصورت بنایا, یہ تو اوپر خوبصورت ہے, اندر تو سب کچرا پٹی ہی ہے. اندر کیا ہے, منہ میں سے بدبو آ رہی ہے بھائی, ناک میں سے گندگی نکل رہی ہے, استنجے کے راستے سے گندگی نکل رہی ہے, پسینے میں سے یہ تو خالی اوپر ہے سفید چمڑی, اس میں کہیں کو وٹ پاڑتا ہے, اس میں اللہ میاں کو ناراض تو کرتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے گندگی بنانے کی مشین بنائی ہے. اچھی بریانی کھاؤ پاخانہ بن جائے گا, زمزم پیو وہ پیشاب بن جائے گی. تو اندر سے تو گندگی بنتی ہے, مگر وہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی اچھی آواز, اس سے اللہ کو ناراض کرے گا. آواز اللہ نے دی, خوبصورتی اللہ نے دی, اچھے بال اللہ نے دیے, ساری نعمت اللہ نے دی, لیکن جب ان چیزوں کا دھیان نہیں ہوتا تو ان چیزوں کے دھیان نہ ہونے پر اللہ کا بندہ ان نعمتوں سے اپنے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے, اپنے اللہ کو انہی نعمتوں سے ناراض کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. پکڑ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ پاک ناراض ہو کر وہ نعمت ہی لے لیتے ہیں. چھوکرے کو ہی اٹھا لیا اللہ نے. اکثر بچے جو ہے نا, اکثر والدین بیٹے کی محبت میں, اولاد کی محبت میں, بیوی کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کہ گھر والی کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ آپ دیکھ لینا گھر میں کس کو, گھر والی, گھر وہ گھر کی والی ہوتی ہے. کس کی والی ہوتی ہے؟ میری نے تمہاری بھی والی وہی ہوتی ہے. اپنے بول نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے, سننا بھی بھاری پڑتا ہے, پر گھر کی والی وہی ہو جاتی ہے. گھر کی والی. اچھا بتاؤ, ہمارے گھر میں چھوکرے چھوکری کا رشتہ ہے, چھوکرے یا چھوکری کا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ ہو جائے, وہ چاہتی ہے کہ نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ اللہ بولا تو کھرے بھائی, تو کون والی ہوئی؟ اچھا وہ چاہتی ہے ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں نہ ہو, تو وہ گھر کی والی ہوتی ہے. تو لوگ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بھائی میری نہیں چلتی, وہ جیسا کہے گا ایسا, وہ گھر کی والی ہو گئی. تو اللہ قرآن میں فرماتے کہ تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں. اکثر اپنے بچوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں, ابھی عید کا دن آئے گا تو اللہ کے حکم کے خلاف کے بہت سارے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے. وہ بچوں نے ان سے مانگے نہیں ہیں وہ کپڑے, پر میرا چھوکرا ایسا دکھنا چاہیے, میری چھوکری ایسی دکھنی چاہیے, اس سوچ میں وہ اپنے اللہ کے حکم کو توڑیں گے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی اولاد, اسی میں اللہ کو اس نے ناراض کیا. اب یہ اولاد کا کیا حل بنے گا؟ کہ اولاد میں 2 حل بن سکتے ہیں کہ اس نعمت پر اللہ کو ناراض کیا گیا ہے. اب یہ نعمت ہو سکتا ہے کہ اللہ اس نعمت کو ہی اٹھا لے, یا نعمت کو تو اللہ باقی رکھے اور نعمت کے نفع کو اٹھا لے. بیٹا موجود ہے, بیٹے کی فرما برداری ختم ہو گئی کہ اسی سے تو نے اللہ کو ناراض کیا تھا نا, اب یہ تجھے ناراض کرے گا. کہ نعمتوں پر حالات آتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے نعمتوں پر حالات سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہماری نعمتوں پر حالات نہ آئیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ تیرے طرف سے آئی ہوئی ہماری نعمتوں پر حالات نہیں آنے چاہیے. کہ حالات کب آتے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اس طرح ہم اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. جیسے بیوی, جب بیوی لاتے ہیں تو شروع میں اس سے محبت ہوتی ہے, شادی کے بعد تو محبت میں مر جاتا ہے آدمی. تو محبت میں اللہ اب یہاں گھومنے لے کر گیا, بے پردہ ادھر ادھر لے کر گیا, پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہے, اب وہ اسی بیوی پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اب وہ بیوی زندگی بھر مسئلہ بن جاتی ہے کہ یہ نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو. یہ ہمارے جمعہ کے بیانات یا اور جو مذاکرے ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم جاگروت جیون جیئیں. کون سا جیون؟ سجاگ. کون سا بولو بھائی؟ سجاگ. ہم لوگ رہو جس طرح بہ رہے ہیں اس طرح ہم بھی کریں, کرنا تمہارے میں ان میں بہت فرق ہے. تم اپنا جیون ان کی طرح نہیں بنا سکتے. ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے, وہ جو کریں گے نبھ جائے گا, تمہارا کچھ بھی نہیں نبھے گا. ہماری ہر بات نوند ہوتی ہے, ہر بات نوٹ ہوتی ہے.
بھائی نوٹ کر کے کیا کریں گے؟ اچھا کیا تو اچھا نتیجہ آئے گا، کھوٹا کیا ہے تو کھوٹا نتیجہ آئے گا۔ ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ، اللہ بولو تو کرے، ہنسی ہنسی نے رڑی رڑی نے بھوگا ہوا پڑشے، بھوسائی نہ جائے، وہ مٹائے نہیں جاتے ہیں، وہ سب محفوظ ہے۔ ابھی مجھے طاقت ہے، میں کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، کر لو، بھگتنے کی تیاری کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کرتا ہے ہم نوند کرتے ہیں اور اس کا ورتر اس کو دیں گے، اس کا ورتر اس کو، ومن اساء فعلیہا، اور جو آستین چڑھاتا ہے، بھویں چڑھاتا ہے، تیور خراب کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس پر لوٹا کر لائیں گے۔ یہ جس کے ساتھ بھی جتنوں کے سنجوگ خراب ہوتے ہیں، اکیلے میں یا اجتماعی میں، دھندے میں، آرتھک، کہیں بھی، وہ اٹکڑ یا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے حالات اگر سنجوگ خراب ہوئے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ کیسے ہوئے کہ یہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا اللہ کسی پر ظالم نہیں ہے، پھر میرے سنجوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ او بھائی تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی یہ سزا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں اگر تم نے کوئی حرکتیں غلط کی تو اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں، اس کو دنیا کا کوئی آدمی دور نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑے بزرگ سے دعا کروا دو، وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایسا ہوا ہے جیسے ٹنکی میں چوہا پڑا ہوا ہے،